जनरल फैज हमीद से मेरी जितनी मुलाकातें हुई हैं वो जनरल बाजवा की इजाजत से हुई हैं। 9 मई का इल्जाम है तो जनरल बाजवा को भी इसमें बुलाएं। जनरल फैज जनरल बाजवा के मातहत था। ये इक़्तिदार जो है ये किसी का रिश्तेदार नहीं होता। तो ये तो रियलिटीज हैं। 38 जख्मी कारकुन और 139 लापता कारकुन जिनको आप पॉलिटिकल पार्टी समझते हैं, उनमें सवाए चापलूसों को खुशामदी और घटिया तरीन तलबे चाटने वालों के अलावा और कोई भी नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अमान अल्लाह पाक की आपके लिए, पाकिस्तान के लिए। सेनेटर फैसल वाबड़ा ने कहा है कि फैज हमीद ने जो गवाही दी, बदकिस्मती से पहला नाम बानी पीटीआई का है। अच्छा, अब ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। बचपन से सुनते आए हैं कि उस्ताद पड़े तो इंसान का साया भी उसका साथ छोड़ देता है। तो बानी पीटीआई का नाम अगर लिया है फैज हमीद ने, तो सर्वाइवल की एक इंस्टिंक्ट होती है। ये कोई लॉयल्टी तो नहीं थी। ये कोई लैला मजनू का, ससी पुन्नू का, या वो ससी पुन्नू लैला मजनू, या वो क्या माहीवाल, सोनी माहीवाल का रौला तो नहीं है। तो दुनियादारी है, सरवाइव करना है। उसका कोई कमिटमेंट या कोई नजरियाती कुछ भी नहीं। एक सरकारी मुलाजम में एक अपना जो उसको मुनासिब लगा, उसने अपनी बेहतरी के लिए या जाती हवालों से सारा कुछ हुआ। या तो कोई बचपन का दोस्त हो या कोई बड़ा कोई रोमांस। देखें, बात सुने, कैसी खूबसूरत बात है। सस्सी सहराओं में प्यासी मर गई और जो सोनी थी वो चनाब में पानी की वजह से मर गई। वो पानी ना मिलने से, ये जरूरत से ज्यादा पानी मिलने से। तो ये इस तरह का तो इश्क है कोई नहीं। सियासत के बारे में कहते हैं, इक़्तिदार का खेल जो है उसके बारे में कहते हैं किंगशिप नोज नो किनशिप। किंगशिप नोज नो किनशिप। ये इक़्तिदार जो है ये किसी का रिश्तेदार नहीं होता। और हमारे यहाँ मुसीबत ये है, आज भी ना कोई उसूल है, न ज़ाब्ता है, न सर है, न पैर है। अपनी ज़ात की जंग होती है, माल बनाने से आवाम की खाल उतारने तक की, बाकी सब बकवास और झूठ है। अब ये फैसल वाबड़ा ने जो कहा, दायर है, ठीक होगा, रिस्पॉन्सिबल आदमी है कि जो गवाही दी बदकिस्मती से पहला नाम बानी पीटीआई का है, तो वो क्या करे। उसका अपना आप सारा कुछ स्टेक पे है। तो जो बेशुमार हैरत है कि उसमें करप्शन का मुझे आज तक कोई इल्जाम नजर नहीं आया। हालांकि ऐसी ऐसी कहानी पढ़ी और सुनी है जिसकी आज तक तरदीद नहीं आई। जिस आदमी ने अरबों खरबों रुपया बनाया होगा, उसके लिए तो जिंदगी और उसको लंबी चाहिए, भरपूर चाहिए। क्या करेगा वो? बाकी खा पी जाएंगे। तो कहते हैं कि आज मरे कल दूसरा दिन। साल डेढ़ साल के बाद हमने बड़ी खुद गुजरा हूं मैं इस तजर्बे से। अपने हाथों से बाप को दफन किया है, वालिदा को खाक के सुपुर्द किया है। मर तो नहीं गए ना। तो ये तो एक कैरियर ऑफिसर था जो जिंदगी में जहां तक पहुंचा था उससे भी आगे जाना चाह रहा था। तो हवस से इक़्तिदार का मारा हुआ कोई भी आदमी अगर होगा तो उसमें वफादारी वगैरह का तो नहीं, ये तो दुकानदारी थी। मैं तो हैरान हूं इस बयान पे कि पहला नाम बानी पीटीआई का है। तो पहला होना चाहिए था, ये तो बानी पीटीआई को उस वक्त सोचना चाहिए था। बाकी जो फैज हमीद ने किया, हम पाकिस्तानी को एक खास तरह का टेम्परामेंट है। जिनको आप पॉलिटिकल पार्टी समझते हैं, उनमें सवाए चापलूसों, खुशामदी और घटिया तरीन तलबे चाटने वालों के अलावा और कोई भी नहीं होता, सवाए फैमिली मेंबर्स के। क्या कोई एक आदमी दो सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं आपको एक बात बताऊं, हुसैन चौक है लाहौर में, जरा आगे जाएं तो गुलजार हाउस था,
اب ہے کہ نہیں مجھے نہیں پتا. بے نظیر بھٹو وہاں ٹھہرا کرتی تھی تو میں اکثر جاتا تھا اور میں نے سوائے 2-3 لوگوں کے بدترین چمچا گیری کرتے دیکھا ہے ہر بندے کو, اور اس میں فاروق لغاری حالانکہ ریسپیکٹیبل آدمی تھے وہ بھی شامل تھے. منہ پھٹ بندہ تھا ایک, اللہ بخشے, سلمان تاثیر. وہ چونکہ ماں گوری تھی وہ اثر تھا غالباً, وہ تھا بھی منہ پھٹ آدمی وہ نہیں. اسی طرح اعتزاز احسن صاحب تھے, اور ایک بندہ جس کو میں جانتا نہیں تھا, دیکھا بھی 2-3 بار, وہ تھے سروس گروپ کے سعید. ان کا ایک بھائی پتہ نہیں کیا نام بھول گیا, اس سے میرا اچھا تعلق تھا, بلکہ وہ وزیر بھی رہے ہیں. وہ کھری بات, باقی سب بڑے سے بڑا نام چمچا گیری. سو اس تناظر میں اور دیکھنا کہ اس نے کیا کیا اس کو چھوڑے آپ, یہی کچھ ہونا تھا. اور نے 24 نومبر احتجاج کے تناظر میں اسلام آباد ڈسٹرکٹ جیل میں ڈسٹرکٹ کورٹ میں کرمنل کمپلینٹ دائر کر دی ہے. درخواست میں وزیر اعظم, وزیر داخلہ خواجہ آصف, عطا تارڑ, آئی جی, ایس ایس پی, ڈی آئی جی اور باقیوں کے خلاف کارروائی کی استدعا کی گئی ہے. درخواست کے ساتھ 38 زخمی کارکنوں اور 139 لاپتہ کارکنوں کی فہرست منسلک کی گئی. تو جناب بیرسٹر صاحب ہیں, سوچ سمجھ کے کیا ہوگا, ریکارڈ پہ رہے گا. آج اس کا نتیجہ نہیں نکلتا تو کل اگر اللہ کو منظور ہوا تو نتیجہ آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں. بھٹو کے جھوٹا بکواس فضول تھا وہ مقدمہ, لیکن وہ جو نواب نوب جو کوئی بھی قتل ہوا تھا گمنام سا آدمی نہ کو اس کا آگا نہ پیچھا, 20 سال بعد وہ پڑ گئے. تو یہ تو ریالٹیز ہیں. 38 زخمی کارکن اور 139 لاپتہ کارکن, ان کی اخباروں میں چھپائے, ان کا کوئی آگا پیچھا, ماں باپ کو بیوی بچے کو اتا پتا تو ہوگا, یا ممکن انہوں نے وہاں جمع کرایا ہو تو ٹھیک ہے, فارمیلٹی ہے, انہوں نے پوری کر دی ہے. لیکن ان حالات میں ان کو کوئی انصاف ملے یا فلانا ملے, مجھے تو بڑی دسکیاس لگتا ہے. ہو جائے تو کچھ اچھا. عمران خان نے یہ بھی کہا ہے کہ جنرل فیض حمید سے میری جتنی ملاقاتیں ہوئی ہیں وہ جنرل باجوہ کی اجازت سے ہوئی ہیں. اجازت ظاہر ہے وزیر اعظم کو تو لینے کی ضرورت نہیں تھی, اصولاً بنتا بھی یہی ہے. مجھے نہیں پتا کیا ہوا ہے, لیکن یہ جو بات کی ہے وہ جنرل باجوہ کی اجازت سے ہوئی ہے. ہونا بھی یہی چاہیے تھا. چلے اجازت نہیں بھی تو کم از کم انفارمیشن تو چیف کو, چونکہ سبارڈینیٹ تھے یہ جنرل فیض جنرل باجوہ کے. اچھا ہوئی ہے, جنرل فیض جا کر جنرل باجوہ کو بریف کرتا تھا. جنرل فیض پہ چارج شیٹ ہاؤسنگ سوسائٹی کی ہے. یہ میں نے اس کے بارے میں بہت سنا اور بہت پڑھا ہے, اور بہت بھیانک واردات ہے اگر یہ صحیح ہے. 9 مئی کا الزام ہے تو جنرل باجوہ کو بھی اس میں بلائیں. جنرل فیض جنرل باجوہ کے ماتحت تھا. اس پوری بات پہ تو کامنٹ کریں, یہ بذات خود تبصرہ ہے اور کامنٹ ہے, اس پہ کیا کامنٹ کرنا. باقی دیکھتے ہیں کیا صورتحال بنتی ہے. عجیب و غریب بات ہے, ایک طرف ادھر سلسلہ زور و شور سے جاری ہے اور دوسری طرف مذاکرات کی بات ہو رہی ہے. میری سمجھ سے باہر ہے. اور عمران نے کہا ہے کہ ہمارے اوپر ظلم کیا ہے, ہمیں دیوار کے ساتھ لگایا گیا ہے. ہماری پوری کوشش تھی کہ اس طرف نہ جائیں, لیکن اگر انہوں نے سانحہ 26 نومبر پہ جوڈیشل کمیشن اور نہ بنایا اور سیاسی قیدیوں کو رہا نہ کیا تو ہم اوورسیز پاکستانیوں کو ریمیٹنسز بھیجنے کی بائیکاٹ کال دیں گے. اگر کال دیتے ہیں اور اس پہ لبیک کہتے ہیں میجورٹی اوورسیز پاکستانی, تو اس ملک کی اکانومی کے ساتھ جو کچھ ہو چکا ہے, جو ہو رہا ہے, اور یہ تو ہفتہ نہ چلے اس کے بغیر, یہ بالکل فضول باتیں کرتے ہیں ادھر ادھر کی. اور اگر یہ کال کامیاب ہو گئی اوورسیز پاکستانی میں, دنیا کہتی ہے, میرا اپنا بھی یہی تجربہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کی تو
پاکستانیوں سے بھی زیادہ بھاری اکثریت عمران کے ساتھ ہے. اگر یہ ہو جاتا ہے تو یا حوالے کے تھرو پیسہ تو انہوں نے بھیجنا ہے، ان کے خاندان ہیں، بیوی بچے ہیں، ماں باپ ہیں، اہل و عیال یا جو کچھ بھی ہے، ریمیٹنسز تو وہ بھیجنے سے بعد ظاہر ہے پھر ہنڈی کا کاروبار ہے. اور سنا ہے حکومت نے کوئی ہنڈی والوں کے گرد گھیرا تنگ کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ ناکام ہوگا. یاد رکھیں انہوں نے فرسٹ ڈیفense لائن، سیکنڈ ڈیفense لائن، تھرڈ ڈیفense لائن، یہ کاروبار ہے بہت پیچیدہ. انہوں نے سارے بندوبست رکھے ہوتے ہیں کہ اگر یوں ہوتا ہے تو یوں کرنا ہے، یوں ہوتا ہے تو یوں کرنا ہے، یوں ہوتا ہے تو یوں کرنا ہے. اتنے بیوقوف لوگ نہیں ہوتے ہنڈی والے. آپ پکڑ لیں گے 150، کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور اگر پاکستانی نے ہنڈی کے ذریعے ریمیٹنسز بھیجنا، پیسے بھیجنا ان کی مجبوری ہے، انہوں نے پیچھے اپنے خاندان پالنے میں تو، لیکن اگر انہوں نے ہنڈی کی طرف وہ چلے گئے تو پھر پاکستان کی اکانومی کے ساتھ ایک اور کوڑا پڑے گا ایسا زناٹے دار جس کا حساب کوئی نہیں. اور اگر یہی مقدر ہے اس ملک کا تو ظاہر ہے میرے اور آپ کے کہنے سے تو کوئی نہیں رکے. تھینک یو ویری مچ.